بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طرح کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج اقبال ڈے ہے اور پوری قوم چھٹی پہ ہے، تو اقبال کے بارے میں کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا ضرور، کیونکہ ان جیسے شخصیات کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں ان کی یاد منانا چاہیے اور ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ یوتھ کو، جوانوں کو اور آئندہ جو قوم کی لیڈری کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں، تو ان کو ان کی خیالات سے روشناس کرانا انتہائی ضروری میں سمجھتا ہوں۔ 22 فروری 1876 کو علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، اور آپ نے بہت ساری تصانیف لکھی ہے: بانگ درا، بالی جبریل، جاوید نامہ، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، پیام مشرق وغیرہ وغیرہ۔ لیکن آج میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا کہ وہ کب پیدا ہوئے اور کدھر پیدا ہوئے، نہیں، میں ان کی شاعری کا جو باز ہے، جو مرکز ہے، جو پیغام ہے، اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے اور اسپیشلی مومن کے لیے اور یوتھ کے لیے جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اور ان کو جگانے کے لیے جو پیغام ہے اور جو ان کی شاعری کی جو آؤٹ پٹ ہے، وہ میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں ان کے کچھ اشعار ضرور ذکر کرنا چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ یعنی وہ علم جہاں پہ عورت کی حیا جاتی ہے اور وہ بگڑ جاتی ہیں، تو جو ارباب نظر لوگ ہیں اور قابل لوگ ہیں، تو ان کے مطابق وہ ان کے لیے موت ہے۔ بیگانہ رہیں دین سے اگر مدرسہ زن، بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یعنی علامہ اقبال جو موجودہ طرز جمہوریت ہے وہ اس کے بھی خلاف تھے، کیونکہ اس کا ایک شعر ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یعنی ہر کسی کی ووٹ جو ہے وہ برابر ہے، وہ فلسفی ہو، وہ ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، یا وہ نشور بندہ ہو اور ڈاگو ہو، تو اس کا اور اس ہوشیار آدمی کا اور ایجوکیٹڈ آدمی کا ووٹ جو ہے برابر ہے، تو وہ اس موجودہ یہ جمہوریت طرز حکومت ہے، اس کے وہ سخت خلاف تھے۔ جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ علامہ اقبال جوان کو شاہین کہتے تھے، اور اس شاہین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے یہ حرکت کا نام ہے، اور مسلسل حرکت کا نام ہے، مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ ایوری لینڈ از دا لینڈ آف اور اللہ، سو اٹ از اور لینڈ۔ یعنی جس ملک میں بھی، جس دنیا میں بھی، جہاں میں بھی اگر آپ کی زندگی اچھی ہیں تو وہاں پر آپ موو کریں اپنی ترقی کے لیے، اپنی آگاہی کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ یہ ذکر نیم شبی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی اگر یہ تمام عبادات اور زہد اور یہ تہجد اور یہ سب اگر آپ میں خود ہی پیدا نہ کر سکے تو یہ سب علامہ اقبال کے خیال میں فضول ایکسرسائز ہے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں دلوں کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق۔ یعنی جو کلندر لوگ ہوتے ہیں، درویش لوگ ہوتے ہیں، وہ دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور ان کی انر میں، ان کے اندر جو حق اور سچ کا جو پیغام ہوتا ہے وہ اس کو
پھیلانے کی کوشش کرتا ہے اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا جو آؤٹ پٹ ہے، جو ماز ہے، وہ مسلمانوں اور بطور خاص جوانوں سے وہ کیا مانگتا ہے، وہ ان کو کیا میسج دیتا ہے؟ اقبال خود بھی کہتے ہیں کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ یعنی ان کی جو شاعری تھی اور ان کے الفاظوں کا جو ترتیب تھا اور جو رمز تھا اور جو ردم تھا اور جو سرور تھا، ان میں جو گہرائی تھی، تو وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتا تھا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک دین سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا سمجھتے ہیں، وہ جو آمد ہوتی ہے یعنی الفاظوں کی اور خیالات کی اور سوچوں کی اور افکار کی، تو ان کی وہ جو افکار ہے، جو خیالات ہے اور جو سوچیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین تھا، تو اس لیے وہ سادہ الفاظ میں اتنی گہرائی میں جاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو انسان کی شاعری نہیں ہے، پتہ نہیں تو اس کے ساتھ ایک روحانی طاقت تھی۔ علامہ اقبال جو ہے وہ جب اپنی اشعار کے عروج پہ آ گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ اعتراضات کیے، تو اس کے بارے میں بھی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بنا خوش، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بنا خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ یعنی میں جھوٹ کو جھوٹ ہی بولوں گا، چور کو چور ہی کہوں گا، اور سچ کو سچ ہی کہوں گا، حق کو حق ہی کہوں گا، اور باطل کو باطل ہی کہوں گا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ مجھ سے اپنے بھی ناخوش ہوتے تھے سچ بولنے پہ، اور بیگانے بھی ناخوش ہوتے تھے، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے پورا یورپ دیکھا اور پوری دنیا دیکھی، تو جب میں یورپ گیا تو وہاں پہ میں نے اسلام دیکھا، اور جب میں پاکستان آیا تو یہاں پہ میں نے صرف مسلمان دیکھا۔ یعنی مسلمانوں کی جو طرز زندگی ہے، جو اصول ہے، جو ضابطہ حیات ہے قرآن و حدیث کی، اس پہ عمل وہ لوگ کرتے ہیں، اور ہم صرف زباں کے مسلمان ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے پیارے سامعین اور میرے یوتھ جوانوں، آج اقبال ڈے ہے، تو اقبال ڈے صرف ہمارے تمام مدارس میں، کالج میں اور اسکول میں اور سرکاری دفاتر میں جس غرض کے لیے مناتا ہے، تو وہ صرف ایک مقصد کے لیے کہ یہ آج کا دن جو ہے چھٹی کا دن ہے، تو یہ صرف چھٹی کے غرض سے یہ دن نہیں منانا چاہیے۔ اس دن پہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اور گھر گھر وہ پروگرامات کرنا چاہیے، اور اقبال کی جو پیغامات ہے، ان کی جو میسج ہے، ان کی جو شاعری ہے، وہ جوانوں کو اور طلباء کو اور یوتھ کو اس سے آگاہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ سمجھے کہ ہم سے وہ کیا مانگتا ہے، ایک مومن سے وہ کیا مانگتا ہے۔ تو اقبال کی شاعری وہ مومن سے، یوتھ سے، جوان سے وہ شاہین بنانا چاہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں اسپیشلی اس میں جو خودی کا درس ہے، سب سے بڑا درس جو وہ انسان کو دیتا ہے، وہ خودی کا درس دیتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جس انسان میں غیرت نہیں، جس میں خودی نہیں، تو اس کو میں مومن نہیں کہہ سکتا، اس کو میں انسان ہی نہیں کہہ سکتا۔ یعنی جو انسان خودداری کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہو، تو وہ ایک قلندرانہ اور درویشانہ مزاج بھی رکھتا تھا اور عاجزانہ مزاج بھی رکھتا تھا، اور ان کی عملی زندگی جو ہے وہ دوسرے یوتھ کے لیے، ان مسلمانوں اور مومن کے لیے وہ ایک مثال تھی، وہ ایک آئیڈیل انسان تھا، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، اور اسی طرح علم میں بھی وہ ایک انتہائی درجے کا بہت بڑا عالم تھا، قرآن کا وہ علم رکھتے تھے، اور جو قرآن پڑھتے تھے تو ان پہ عجیب قسم کی وہ ان کی آنکھوں میں جو ہے اتنے آنسو آتے تھے کہ ایک بارش کی طرح وہ قطرے جو ہے اس سے ٹپکتے تھے۔ تو اس کا مطلب تھا کہ وہ انتہائی توحید پرست انسان تھا، اور اللہ سے وہ قربت مانگتا تھا، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ قرآن اور حدیث کا بھی کافی مطالعہ انہوں نے کیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ اقبال کی پوری شاعری جب آپ دیکھیں تو اس کا جو محور اور مرکز ہے وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج میرا
اس کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے کہ علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے اور کس تاریخ کے پیدا ہوئے اور اس کے والد کا نام کیا تھا، نہیں۔ آج میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا یوتھ کے لیے کہ علامہ اقبال کی شاعری میں جوانوں کے لیے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، انسانیت کے لیے پیغام کیا تھا، تو وہ ہو بہو قرآن و حدیث کی ترجمانی کیا کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ان کی اشعار جو ہے لفظ بلفظ بالکل ڈائریکٹ قرآن کی آیات کی ترجمانی ہے۔ جس طرح ایک مثال کے طور پر میں ایک شعر ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنے حالات کے بدلنے کا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم، یہ وہی آیت ہے، تو وہ ڈائریکٹ آیات کی ترجمانی کیا کرتے تھے بعض اوقات۔ تو اسی طرح علامہ اقبال جہد مسلسل کی درس دیتا ہے، خودداری کی درس دیتا ہے، وہ جدوجہد کی درس دیتا ہے، وہ غافل انسان کو، ناراض انسان کو وہ پسند نہیں کرتا، اس جوان کو وہ پسند نہیں کرتا، تو اس لیے وہ اس کو شاہین بنانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ محنت کرے، مسلسل محنت کرے، وہ تھکاوٹ کا نام ہی وہ زبان پہ کہتے ہیں کہ آپ نہ لائیں، اور زندگی حرکت کا نام ہے، جدوجہد کا نام ہے، محنت کا نام ہے، اور مسلسل محنت کا نام ہے، اس میں کوئی آرام وغیرہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اقبال جو ہے وہ جوانوں سے شاہین بنانا چاہتے ہیں کہ وہ اوپر پرواز کرے۔ علامہ اقبال اس عبادت کا بھی وہ خلاف ہے جس عبادت میں آپ کی خود ہی متاثر ہو اور آپ کی غیرت متاثر ہو، تو وہ اس عبادت کو بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی اس طرح گزارو، اس طرح گزارو، یعنی جس طرح ایک شعر مجھے یاد آیا پشتو کا کہ چھ لخپلا کسب نخوری، چھ لخپلا کسب نخوری کہ ولیدے کله خوري، یعنی که ډیر زیاتم یو انسان پرهیزګار دی ولی دی، خو دغه بل لاس ته هغه ناست دی او هغه هیڅ د دنیا ټک نه کوي، حرکت نه کوي، محنت نه کوي، جدوجهد نه کوي، او په دې خپلو مټو یې ګټي نه او هغه خوله په ځان راولي نه، او د آرام والا چې کوم دی او د خلکو په سهارو باندې هغه نو د هغې ژوند هغه خلاف دی۔ د دې وجې نه زمونږ په پښتنو طبع زه په پښتو الفاظو کې یو څو دا خبرې وکړم چې علامه اقبال وایي چې تاسو د ټپوس ژوند به تېروئ، په دې هوا کې دواړه مارغان پرواز کوي، ټپوس هم پرواز کوي او شاهین هم پرواز کوي، نو شاهین خپل خوراک په خپله، خپل ښکار په خپله هغه ځان له پیدا کوي او تازه خوراکونه کوي، او ټپوس چې کوم دی هغه د مردارو پسې ګرځي او دغه پرواز هم اوچت نه هغه ژوند چې کوم دی هغه چر هم نه دی خوښ کړی۔ تو اس لیے علامہ اقبال جو ہے وہ غافل لوگ اور جو ناراض لوگ ہیں، سست لوگ ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، وہ وہ چست لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور محنت والوں لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں۔ اور آخر میں میسیج ہی ہے علامہ اقبال کی شاعری کا، کیونکہ ان کا جو احاطہ ہے وہ تو کبھی بھی ان چند منٹوں میں وہ میں نہیں گھیر سکتا، وہ بہت مشکل ہے ان کی شاعری کے لیے، ان کی شاعری کے سمندر میں ہوتے کاغر ڈوبنا چاہیے، اور پھر کافی عرصے کے بعد کہیں جا کر ہم ان کی شاعری کو سمجھیں گے اور لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو اس لیے پیارے سامعین، اقبال کی جو شاعری ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ آج کے دن ضرور اسٹڈی کریں، وہ کچھ نہ کچھ آپ اس کو سمجھیں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو خودداری کا درس دیں، ان کو غیرت کا درس دیں، اور ان کو اپنے ہاتھوں سے کمانے کا درس دیں اور محنت اور جدوجہد کا درس دیں۔ اور ایک خصوصی بات مجھے یاد آ گئی کہ علامہ اقبال کی شاعری میں یہ پیوریٹی، یہ اخلاص جو خالصتاً ہے اور پراثر ہے اور بالکل جادو کی طرح اس کا جو ہے اثر ہے انسان پر، یہ کیوں ہے؟ تو اس کا صرف ایک چھوٹا سا 1 منٹ میں واقعہ میں سنانا چاہوں گا کہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی اقبال کو حرام کا نوالا نہیں کھلایا، حرام کا لقمہ پوری زندگی میں نے اس کو نہیں کھلایا۔ تو ان کی ماں جو ہے اور ان کے والد صاحب جو ہے، ان کی تربیت میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ خالص بننا چاہتے ہیں اور اپنے الفاظ میں تاثیر لانا چاہتے ہیں تو بالکل اقبال کی طرح جو ہے حلال لقمہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھلانا ہوگا اور اپنے آپ کو کھلانا ہوگا، تب جا کر ہم اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔